اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں جی، اس کا رکوع نمبر 18 ہے اور پارہ نمبر 8 کا اختتام چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی آیات میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدین والوں کے بھائی یعنی کہ شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدین والوں کا بھائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم میں سے کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بھائی اس لیے کہا کیونکہ وہ اسی قوم میں سے ہی تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدین والوں کا بھائی، یہ ایسا نہیں کہ مدین ان کا کوئی بھائی تھا، مدین بستی کا علاقے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدین والوں کو کی طرف ان کا بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ ان کو اسی قوم میں سے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اب شعیب علیہ السلام نے آ کر کیا کہا ان سے کہا کہ مدین در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ مدین کس کا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا۔ پھر انہی کی نسل پر مبنی جو قبیلے کا نام بھی مدین، اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس طرح سے اس پورے کے پورے قبیلے اور بستی دونوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مدین والے کو کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پھر پوتے کا نام مدین تھا۔ یہ بستی کہاں پر واقع ہے؟ یہ بستی در حقیقت حجاز کے راستے معان کے قریب ہے۔ معان، میم عین الف نون، معان کے راستے میں ہے یہ حجاز، یہ میم عین الف نون معان، ٹھیک ہے، حجاز بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب ہے۔ اور انہی کو قرآن میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا اس کے اندر، اس آیت کے اندر، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قال یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے جو کہ عبادت کے لائق ہو، جس کی ہم عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، اور ان کو سب سے پہلی بات انہیں کہی گئی کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرو۔ اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ناپ و تول میں کمی نہیں کی جاتی، سب ناپ و تول پورا دیا کرتے تھے۔ جب معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو کمی اور خرابی آنا شروع ہوتی ہے وہ ناپ تول میں کمی سے ہوتی ہے۔ آپ ایک انسان اتنی محنت کر کے کماتا ہے اور آپ اس کو وہی چیز جب خریدنے جاتے ہیں، اگر آپ وہی مال گندا آپ کو دے کھانے کے لیے، تو آپ کی وہ ساری کی ساری محنت جو آپ نے اللہ پر توکل کر کے وہ رزق حلال کمایا، تو دوسرے انسان نے آپ سے وہ رزق حلال چھین لیا، لے لیا آپ کو غلط چیز، خراب چیز دے کر۔ جس طرح سے اگر ہم فروٹس لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ فروٹس دینے والے اوپر آپ کا اچھا فروٹ ڈالتے ہیں اور نیچے سے آپ کو سارا خراب فروٹ ڈالتے ہیں۔ سبزی لینے جائیں تو سبزی والے یہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر اس قوم کو تباہ اور برباد اسی وجہ سے کیا کیونکہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، پیسے پورے لے لیں، پیسے میں کمی نہ کرتے، لیکن جب وہ دیتے تو وہ ناقص و بیکار چیز دیتے۔ تو انہیں کہا گیا کہ اے میری قوم، ناپ و تول میں کمی نہ کرو اور اس کو پورا دو، اور وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور جو چیزیں تم لوگوں کو دیتے ہو اس میں کمی نہ کرو، وہ پوری دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب ایک دفعہ تمہارے درمیان میں اصلاح ہو جائے، صلح ہو جائے، تو تمہاری لڑائی ختم ہو جائے، تو اس کے بعد تم زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھرو۔ اب یہ ساری باتیں کیوں کہی؟ تاکہ اس معاشرے کو ایک تقویت ملے، یہ معاشرہ سٹرونگ ہو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تو تم سمجھو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن کے لیے کہا کہ جو خیانت کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ مومن ہی نہیں، جو خائن ہے، جو خیانت کرنے والا ہے، چاہے وہ ناپ و تول بھی کرے، چاہے وہ کسی ایون کے جو ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اس مجلس کی باتیں بھی ہمارے پاس امانت ہیں، مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ اگر آپ اس مجلس کی باتیں آپ اور میں کسی اور جگہ پر جا کر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خائن ہو گئے۔
یاد رکھیے گا کہ مجلس کی باتوں کو بھی اگر ہم نے ادھر ادھر کر دیا تو اس کا بھی ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تم بیٹھ نہ جاؤ ان لوگوں کے رستوں میں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اور ان کے راستوں میں روڑے اٹکانے کے لیے، ان کے راستوں کو مشکل بنانے کے لیے کہ یہ کیسے دین کے رستوں پر چلیں گے، تاکہ تم لوگ ان لوگوں کے رستے کو مشکل نہ بنا دو کہ ان کے لیے ایمان پر چلنا اور ان کو ایمان کے رستے پر لوگوں کو لانا مشکل ہو جائے۔ من آمنا بھی وتبغونها عوجا، اور تم ہر وقت اس کے اندر کوئی نہ کوئی ان لوگوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوششوں میں لگے ہی رہتے۔ اگر کوئی آپ کو اصلاح کی کوئی ایک بات بتاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کی کوئی خامی، کوئی خرابی، یا اس کے اندر سے کوئی ایک بات غلط ڈھونڈ لیں تو پھر ہم اس کی ٹیڑھ پن ڈھونڈ کر ہم اس کے پیچھے لگ پڑے۔ اسی طرح سے جو لوگ ایمان والوں کا راستہ روکتے ہیں اور وہ پھر ان کی باتوں میں کوئی نہ کوئی کجی اور ٹیڑھ پن ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیڑھ پن ڈھونڈ کر پھر ان کا تمسخر اڑا سکیں، ان کا مذاق اڑا سکیں۔ اگلے حصے میں آیت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، ارشاد ہوتا ہے کہ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یعنی کہ تم تعداد میں کم تھے، تمہارے ساتھ لوگ نہ تھے، اور تم جب تعداد میں کم تھے تو اللہ تعالیٰ جب تعداد بڑھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تعداد بڑھانے سے ان کو تو قوت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ تم تعداد میں جب کم تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تعداد میں زیادہ کیا تاکہ تم مل کر اللہ کے دین کو پھیلا سکو۔ تو پھر تم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مفسد لوگوں کا کیا انجام کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، کوئی ایک گروہ، منکم آمنوا، ایمان لایا، بالذی، اس چیز پر، ارسلتو، تاکہ مجھے پیشش کرانی ہو کہ مجھے جس پر مجھے بھیجا گیا ہے، بھی وطائفۃ لم یؤمنوا، تو ایک گروہ وہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، تو فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے ہمارے درمیان، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے۔ تو اس پر غمگین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کوئی ایمان نہیں لاتا اور کوئی ایمان لے آتا ہے، تو اس پر غمگین ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار حوصلہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی باتوں کو اگنور کر رہا ہے تو اس پر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب کوئی اللہ کے راستے پر نہیں آتا تو اس کے لیے جواب دہ وہ ہوگا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی اللہ ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دیا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ذمہ سے اللہ کا پیغام ہی پہنچا دینا تھا، تو اب ان کی جواب میں وہ سردار کیا کہنے لگے؟ قال الملأ الذين استكبروا، ان کے بھی جو سردار تھے ان کی قوم کے، من قومه لا نخرجنك يا شعیب، انہوں نے کیا کہا کہ اے شعیب، آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، ان سب کو ہم اس بستی سے نکال دیں گے۔ والذین آمنوا معك، جو آپ کے ساتھ ہیں ان سب کو، من قریتنا، کہتے تھے کہ ہماری بستی ہے، ہم ان کو اس بستی سے نکال دیں گے، یا تو پھر ہم آپ کو اس بستی سے نکال دیں۔ اور ان کا نکالنا بھی ایسا تھا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں نکالتے تھے، ان سے مال، اسباب اور سب کچھ چھین لیا کرتے تھے۔ تو بہت مشکل ہے اپنے مال، اسباب اور سب کچھ چھوڑ کر جانا، ساری زندگی کی کمائی کو چھوڑ کر جانا، تو جلا وطنی بہت بڑی سزا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یا تو پھر ہم آپ کو اس بستی سے نکال دیں، او یا لا تعودن فی ملتنا، یا پھر آپ پلٹ آئیں ہمارے اس ملت کی طرف، اس راستے کی طرف جو راستہ ہمارے آباء و اجداد جس پہ چل رہے ہیں، اور آپ بھی اسی راستے پر آ جائیں۔ اب کیا ہوا؟ قال،
شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اولو کن کارہین، کیا انہوں نے جواب دیا کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ کہو کہ ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، کارہین ہم اس میں کراہت محسوس کرتے ہیں۔ کراہت کس میں ہوتا ہے؟ وہ چیز جو مکروہ ہوتی ہے، جو گندی ہوتی ہے، جو پسندیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اس کی طرف آ جائیں جس کے اندر ہم کراہت محسوس کرتے ہیں، ناپسندیدہ رکھتے ہیں اس کو؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ کیوں انہوں نے یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بات کہی کہ اگر تو ہم تمہارے رستے پر واپس پلٹ آئے، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، پھر وہ جھوٹا تھا، وہ غلط تھا، اس لیے ہم تمہارے رستے پر واپس آ گئے۔ اللہ کی ملت جو تھی، اللہ کا رستہ جو تھا، وہ غلط تھا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اللہ پر جھوٹ کھڑنے والے ہو گئے۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نجات دی تو ہم اس ملت پر واپس کیسے پلٹ کر آ جائیں؟ اللہ نے ہمیں اس گمراہی سے، اس جہالت سے نجات دے دی، پھر ہم اس گمراہی کی طرف واپس کیسے پلٹ کر آ جائیں؟ بالکل ایسے ہی جب آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، اللہ نے قرآن کی تھوڑی بہت سمجھ دینا شروع کی، تو ہم اس قرآن کو چھوڑ کے کیسے جہالت میں پلٹنے کی کوشش کریں؟ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، انہوں نے کیا کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لیکن ہاں، کیونکہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، اس چیز پر وہ مقتدر ہے، وہ اس چیز پر طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اس راستے سے بھٹکا دے۔ اللہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں اس راستے سے بھٹکا کر ہمیں گمراہی پر ڈال دے، لیکن انہوں نے پھر بھی دعا کی وَاسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، وہ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ ہمارے رب کے علم نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے، اور ہم اسی اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی، اگر وہ ہمیں ہدایت عطا نہ کرتا تو ہرگز ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ اس کے علم کی وسعت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور ہم اسی رب پر توکل کرتے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، وہ آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رَبَّنَا افتح بیننا وبین قومنا، انہوں نے کیا کہا کہ اے رب، اے اللہ، کھول دے ہمارے درمیان، یعنی کہ فیصلہ کرتے ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، تاکہ حق اور باطل صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، الگ ہو جائے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کر دی، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے یہ فیصلے کی دعا کر دی، تو پھر کیا ہوا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم سے کہا، جو سردار تھے، تو سردار کے پاس ساری جا کے اپنی باتیں بتاتے اور سردار کی ہی باتیں فالو کی جاتی۔ بالکل آج ایسے ہی جیسے کوئی پیر فقیر ہوتا ہے تو اس کے سارے مرید اسی کی بات سنتے ہیں، اور اس کے بغیر تو ان کو دین کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو ایسا ہی یہی معاملہ اس وقت بھی تھا کہ انہوں نے اپنے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ من قوم ہی، اپنی قوم سے کہا، ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے تھے، کہ اگر تو تم نے شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سن لیا اور اس کی اتباع کر لی تو تم سب سے بڑے خسارہ پانے والے ہو جاؤ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا تو کر دی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو پکڑ لیا ایک سخت شدید زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر وہ سارے کے سارے ان سب نے صبح کی اوندھے منہ پڑے ہوئے، یعنی کہ مرے ہوئی حالت میں وہ سارے کے سارے اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا آخری وقت میں بھی قیامت کے قریب جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر یہ زلزلے بہت زیادہ اور بہت شدید اور بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوگا کہ سارے کے سارے مرے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری قوم کو ختم کر دیا، جو قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو
اس بستی سے نکالنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان ہی ختم کر دیا اس بستی میں سے، جیسا کہ وہ وہاں پر بسے ہی نہ تھے، جیسا کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل بھیجے، تو وہ لوگ سارے خوش ہو گئے کہ بادل آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ اب حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع کر رہی ہیں، ان کو ڈرا رہی ہیں کہ اللہ کے عذاب آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل تو ہم پر برسنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، یہ ہماری کھیتیوں کو سیراب کرے گا۔ وہ خوش ہو گئے، اور جب وہ بادل آیا تو اس بادلوں سے شدید چنگھاڑی آئیں، بادلوں کی گرجنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے زلزلہ، زمین کو وہ زمین کے اندر بھونچال آیا، اور زلزلے کی وجہ سے زمین بھی ہلی اور آسمان سے بجلی بھی گرنا شروع۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پوری کی پوری قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا، اور ایسے ختم کیا کہ جیسے یہ کہا کبھی بستی یہاں پر بسی ہی نہ تھی۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا تھا، ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ لم یغنوا فیہا، کبھی وہ بسے ہی نہ تھے اس گھر میں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، تو جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے ہوئے، وہ نہیں ہوئے جن کے لیے ان کے سرداروں نے کہا تھا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہرگز نہ ہوئے، وہ تو بچ گئے، انہوں نے تو فلاح پا لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تو انہوں نے کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت ان لوگوں سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، کیا فرمانے لگے، اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات، میرا کام صرف اور صرف تمہاری طرف اللہ کی رسالت پہنچا دینا تھا، ربی، اپنے رب، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی چاہی، میں نے بڑا تمہیں سمجھایا، بڑا اللہ کے رستے پر بلایا، لیکن تم نہ آئے۔ فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر میں کس طرح سے اس قوم کے لیے جو کافر ہے، اس قوم کے لیے میں کیوں رنج کروں۔ اب اس قوم کو پورا کا پورا ختم کرنے سے آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اس میں ممکن ہے کہ ان کے بہت زیادہ قریبی رشتہ دار بھی اس میں چلے گئے ہیں۔ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری بستی ختم ہو جاتی ہے تو بہت سے قریبی رشتہ دار، بہت سے قریبی چاہنے والے بھی چلے جاتے ہیں اس کے اندر۔ اب انہوں نے کہا کیونکہ سب سے آگے، سب سے پہلی چیز دین ہے، انہوں نے کہا آخر میں فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کیسے رنج کروں، میں کیسے اپنے دل کو غمزدہ کروں اس قوم کے لیے جو کافر ہے، جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں اور جو اللہ کے رستے پر آئی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سلیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر آ جانے کے بعد واپس گمراہی کے اندھیروں میں نہ پلٹنے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو تھام دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، اور اس رسی کو جو ہم نے تھاما ہے، اس قرآن کی رسی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہدایت اس رسی کا، یہ رسی کا دوسرا سرا سیدھا اللہ کے ہاتھ، رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرا سرا سیدھا اللہ کے ہاتھ، کہ وہ رسی ہے جو سیدھا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے دلوں سے حسد، بغض اور اللہ تعالیٰ دکھاوے کو ہمارے دلوں سے نکال دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين يا رب۔